وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے لے کر 43 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسخط، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين۔ سماعون جاسوسی کرنے والے ہیں، للکذب جھوٹ کے لیے، جھوٹی باتیں سننا یہود کے عوام کا مزاج تھا۔ وہ ایسی باتیں سننا چاہتے تھے جن میں عمل صالح کی دعوت نہ ہو، خواہشات نفس پر روک نہ ہو، بلکہ بغیر محنت و مشقت کے ثواب و نجات کی خوشخبری ہو۔ اکالون اور خوب کھانے والے ہیں، للسخطی حرام کو۔ حرام کھانا ان کے علماء کی صفت تھی۔ وہ نذرانے لے کر لوگوں کے حق میں فتوے دیا کرتے تھے اور رشوتیں لے کر فیصلے کرتے تھے، اور کسی بھی قوم کے علماء کا ہرس و ہوس میں مبتلا ہو جانا اور عوام کا عیش پسند اور نفس پرست بن جانا قوموں کی گمراہی کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہودیوں کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز اسی قبیل سے ہے جو یہودی علماء بغیر ڈکا لیے کھا جاتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ خصلت اب مسلمان مولویوں اور پیروں میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ حلال و حرام کی تخصیص کیے بغیر ان کو بھی کھانے سے غرض ہے، پیاسے سے مال آئے۔ آج گھنٹے طویل کا سلسلہ بھی بڑی ترقی کر گیا ہے۔ جاہل عورتیں خود ساختہ پیروں کے دام فریب میں گرفتار ہیں، ہر جائز و ناجائز مقصد کے لیے تعویذوں پر رقم خرچ کرتی ہیں، اور کھانے والے یہ حرام کمائی خوب کھا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں سخط کے معنی میں ہیں۔ فَإِن پھر اگر جاؤک وہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم ان کے درمیان، او اعرض یا منہ پھیر لیں، عنہم ان سے، جو غیر مسلمان حکومت کی رعایا ہوں۔ ان کے درمیان فیصلہ کرنا تو مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جو مسلمانوں کی حکومت کے تحت نہ ہوں بلکہ خود آزاد ہوں اور باہمی معاہدہ امن کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں، مسلمانوں پر ان کا فیصلہ کرنا ضروری نہیں۔ یہود کی مدینہ میں یہی حیثیت تھی۔ پہلی قسم کے غیر مسلموں کو اہل ذمہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے غیر مسلموں کو معاہدین کہتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر تُعْرِضْ آپ منہ پھیر لیں گے، عنہم ان سے، فلن تو ہرگز نہ، یضروک وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ اور اگر حکمت آپ فیصلہ کریں، فاحکم تو فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ جس عہد میں خدا کی طرف سے جو شریعت نافذ رہی ہو وہی انصاف ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اگر فریقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ پیش کریں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مسلم ملکوں میں اگر غیر مسلم برادران وطن کے لیے الگ عدالت قائم ہو اور اسی مذہب کا جج مقرر ہو تو عائلی زندگی کے احکام میں وہ اسی مذہب کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر فریقین کسی مسلمان جج سے ہی فیصلہ کرانا چاہیں تو اس مسلمان جج کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال معاملہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی صورت ان کے ہاتھ سے انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند فرماتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ اس آیت میں یہود کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جھوٹی اور غلط بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں، اس لیے ان کے علماء نے تورات کے تمام قوانین کو مرضی کے مطابق بدل ڈالا ہے۔ دوسری بری خصلت ان کی یہ ہے کہ یہ پکے منافق ہیں، یہ یہاں ایمان کی پختگی کے لیے نہیں آتے بلکہ صرف جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ تیسری بری خصلت ان کی یہ ہے کہ یہ ہر کام میں رشوت لے کر ٹھیک کو غلط اور غلط کو ٹھیک کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب بھی یہ کسی فیصلہ کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے پابند نہیں۔ اگر فیصلہ کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فرمانبرداری کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل ٹھیک اور انصاف سے فیصلہ کریں، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور وہ انصاف کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے ہی کی شکلیں ہیں کہ بوڑھے مسلمان قرآن کے حافظ کی عزت کی جائے جو نہ اس میں مبالغہ کرتا ہو نہ کمی، اور اس حاکم کی عزت کی جائے جو عدل کرنے والا ہو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کو منصف بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود ہی استفسارانہ لہجے میں فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ لوگ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے اپنے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر حق کا فیصلہ مطلوب ہو تو ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے احکام کے مطابق فیصلہ خود کر سکتے ہیں، مگر چونکہ یہ ہیلے بانے سے احکام الہی سے گریز کرتے ہیں لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ شاید آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ وَعِندَهُمْ، حالانکہ ان کے پاس، التورات، تورات ہے، فیہا، اس میں، حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے، ثم، پھر، یتولون، وہ پھر جاتے ہیں، ثم یتولون من بعد ذلک، یہ لوگ ان احکام کو ٹال جاتے ہیں، ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ تورات میں خود تحریف کی ہے،
اور اب اپنی پسند کے فیصلے کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، چونکہ زنا کا کیس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تورات اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق مرد و زن کے لیے سزائے موت کا حکم دیا۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ فیصلہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودیوں نے چھپا رکھا تھا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، وما، اور نہیں ہے، اولئک، وہ لوگ، بالمومنین، مومن یعنی ماننے والے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے ایک معزز شخص نے بدکاری کی، زنا کی سزا تورات میں سنگسار کرنا ہے، جس کا ذکر بائبل کے موجودہ نسخوں میں بھی موجود ہے۔ اہل یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے آئے کہ کوئی ہلکی سزا اسلام میں ہو تو اس پر فیصلہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو تورات کی اس آیت کو چھپا کر پیش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خیانت کر رہا ہے، رجم کی آیتیں چھوڑ گیا ہے، کیونکہ تورات میں بھی شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا رجم ہی ہے۔ بہرحال ابن سوریہ کی خیانت ظاہر ہوئی۔ اس حدیث میں یہود کے جس عالم کا ذکر ہے، اور دوسری روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عبداللہ بن سوریہ تھا، فدق کا رہنے والا تھا، اور اسے تورات کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اور تمام یہودیوں کے ہاں وہ قابل اعتبار اور قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ اس پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو تورات کا متبع کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف تورات کا حکم چھوڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا، وما اولئک بالمؤمنین، ان لوگوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خوف خدا ہوتا تو خدا کی کتاب پر ایمان لاتے، اس کے احکام کو دوبارہ زندگی بخشتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر یہ باطل پرست فرقہ کفر شرک معاصی میں غرق ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو قرآن پاک کی سچی محبت و عظمت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم کو شریعت مطالعہ کی کامل پابندی نصیب فرما۔ اہل یہود کی خصلتوں سے ہمارے قلوب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ کریم ہم سے جو اس وقت اپنی کتاب قرآن کریم کے حقوق میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کی اصلاح کی صورت غیب سے ظاہر فرما، اور ہم کو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دیکھنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔